آپ نے آج وقت نکالا. ہماری یہ غالباً تیسری نشست ہے اس حوالے سے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان معاملات کے اوپر. لیکن سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ بڑا کم نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ کوئی ایسی پیش گوئی غلط تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے پھر ایک لمبی چپ سادھی اور پھر اچانک ایک عرصے بعد نظر آئے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ پچھلا جو ایک ایرا گزرا اس میں بات ہو رہی تھی جنگوں کی، جی اور جنگ سے پہلے میرے جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوئے یہ سب لوگ بات کر رہے تھے تیسری جنگ عظیم 2026 سے قیامت کا سال ہوگا. اور میں چونکہ اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا تو میں نے کوئی 2 4 5 پوڈ کاسٹ کیے کہ نہ تو 2026 قیامت کا سال ہوگا اور نہ ہی لفظ تیسری جنگ عظیم. مائی اوپینین کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں بار بار جنگ عظیم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جنگ عظیم ہوتی کیا ہے. دوسری جنگ عظیم میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے. ہولو کاسٹ کا ایک سلسلہ ہوا یہودیوں جس سے میں جو ان کی قتل و غارت کے حوالے سے تقریباً کوئی 85 کے ہزار کے قریب 60 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہودی تقریباً 85 بھی ایک جگہ پہ آتا ہے فگر، مارے گئے. اب یہ اس کو ایٹم بھی چلا. ایٹم بالکل سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے استعمال اب کیا. یہ بار بار جب لفظ استعمال کر رہے تھے نا، قیامت کا سال، تیسری جنگ عظیم، تو یہ میری سمجھ سے باہر تھی. اب یہ جب جنگ کا سلسلہ جاری رہا نا تو میں اپنا ورژن دینے کے بعد آرام سے بیٹھ گیا کہ اب یہ تیسری جنگ عظیم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں ٹھس مس بھی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد قیامت کے آثار پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں کوئی بھی چھوٹی سی تبدیلی جو ہے نا وہ اتنی اونچی بڑھا چڑھا کے اس لیے پیش کرتے ہیں. جو میں نے 2026 میں سارے کے سارے انٹرویو کروائے پوڈ کاسٹ ہے، اس میں نے کہا کہ پہلے ایک ناسٹرا ڈیمس پینٹ کیا گیا تھا، پھر وونگا بابا، یہ بابا وونگا اور ناسٹرا ڈیمس بننے کے چکر میں بڑھ چڑھ کر تباہی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بنیادی طور پر ایک بنائے گئے اسٹیچو تھے، ان کا تعلق بنیادی طور پر فطری اعتبار سے ایک باقاعدہ کسی پیشین گو سے نہیں تھا، اور اس کی باقاعدہ میں نے دلیلیں بھی دی. تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ویسے ملک صاحب دور تھا. یہ کیا تھا؟ اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار والی جیسے کہ لوگوں نے کہا، پھر کہا جی کہ قیامت آ گئی ہے، پھر امام مہدی کا ظہور کا وقت قریب ہوا چاہتا ہاں، ہے. اور یہ مقبول جان کے حوالے سے باتیں ہوتی اچھا رہی نہیں، ہیں. اوریا مقبول جان صاحب کو چھوڑ دیں، باقی اور بھی بڑے سارے لوگ تھے اس میں، خالی وہ ہی نہیں تھے. اچھا یہ سب جتنے بھی ہاں، مطلب وہ چلیں اتنے مشہور و معروف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد کسی کے ذہن میں نام آتا ہے جنگ کو لے کے، قیامت کو لے اچھا، کے. ان کے تو خوبصورت اگر واقعہ کہتے ہیں تو میں سناتا ہوں. اور یہ مقبول جان میرے بڑے اچھے دوست ہیں. یہاں میں ناظرین سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جو بہترین چند ایک مہربانوں میں سے ہیں، اوریا مقبول جان سے میرا اتنا گہرا اور اچھا تعلق ہے. اچھا، ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں ڈاکٹر رفیق. تو وہ ایک ہمارا مطلب ہے کہ ان کے اندر تبدیلیوں کا عمل شروع ہوا. پروفیسر احمد رفیق اختر نہیں نہیں صاحب کی نہیں بات نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، اچھا، ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں. ڈاکٹر رفیق. اچھا، وہ میرے اور اوریا مقبول جان کے مشترکہ دوست ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے وہ جو اپنے گھر میں شو پیس لا کے رکھتے ہیں نا، اس میں ایک پیتل کا گھوڑا بھی لا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بت پرستی ہے، تو ان کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو یہ بت پرستی ہے تو لہٰذا وہ سارے گفٹ دوسرے دوستوں کو گفٹ کر رہے تھے. انہوں نے اوریا مقبول جان کو بھی وہ ایک گھوڑا دے دیا. اچھا، اوریا مقبول جان نے گھوڑا تو رکھ لیا، لیکن رکھنے کے بعد وہ مجھے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ صبح 4:30 بجے شام کی گپ شپ میں یہ ہوا سارا. 4:30 بجے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یار میں تو راستہ بھولا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو واپس لو. اچھا. تو اوریا مقبول جان جو ہے نا بہت پیارے اور بیوروکریسی میں ایماندار ترین شخص ہیں، جن کے اچھے انسان ہونے کی قسم تو کھانا اچھی بات نہیں ہے،
لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ باقاعدگی سے کوئی وہ برا کام نہیں کرتے جو لفظ قصداً استعمال کیا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک، واپس آتے ہیں اسی پہ کہ یہ کیا تھا آپ کے نزدیک، یہ جو ابھی ہوا یا ہو رہا ہے، کیا یہ وہ اس جانب حالات و واقعات نہیں جائیں گے جس جانب عالمی جنگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جائیں گے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوا تھا، آپ بتائیں کہ یہ تیسری جنگ عظیم تھی؟ دیکھیں دنیا میں جنگوں کا طریقہ کار بدلتا آ رہا ہے۔ اگر میں شروع سے ایک مثال دوں آپ کو کہ سب سے پہلی لڑائی کیسی ہوئی ہوگی کسی کی، کسی ننگے ہاتھ لڑے ہوں گے، اس کے بعد تھوڑی بہت عقل شعور آیا ہوگا تو کسی نے ہاتھ میں کوئی پتھر اٹھا لیا ہوگا مارنے کے لیے، کسی نے لکڑی پکڑ لی ہوگی، پھر کسی کو سمجھ آئی تو اس نے ایک تیز دھار آلہ بنا لیا ہوگا، وہ اس سے مارا ہوگا، پھر کسی کو تھوڑی اور سمجھ آئی تو اس نے کہا میں دور سے کھڑا ہو کے کوئی چلانے کی کوشش کرتا ہوں، تیر آ گیا، اس کے بعد اسی تیر کو موڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے آگے اس کی بندوق بنا لی، کسی نے وہ تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال بنا لی۔ اب دور آ گیا میزائلوں پہ اور ڈرونز پہ۔ اب اس میں 4 ممالک انوالو تھے اور باقی دنیا پیچھے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ ایک سما یہ تھا کہ ممکن ہے کہ یہ حالات اگر کنٹرول نہ ہوئے تو اس میں دیگر ممالک بھی کود پڑیں گے۔ عرب ممالک 6-7 عرب ممالک شامل تھے جن پہ ایران حملے کر رہا تھا، ایران پر 2 ممالک حملے کر رہے تھے، ان 2 ممالک کے پیچھے یورپ کھڑا تھا، باقی دنیا کی مغربی طاقتیں کھڑی تھیں، ایران کے پیچھے رشیا، چین اور باقی ممالک کھڑے تھے، پاکستان اس میں پاکستان کے رول پر بھی آتے ہیں، لیکن سما تو بن گیا تھا ملک صاحب کہ یہ ہو اچھا، سکتا اس تھا۔ طرح سے ہے کہ پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ ہوگا، سما تو بن گیا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا، پہلی بات۔ ہوں، اب آتے ہیں کہ جب انسان پتھر سے لڑتا تھا، مکہ مارتا تھا سے لے کر آج ہم میزائل کی دنیا میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی انسانی ذہن نے ترقی کی اور وہ تباہی کا سامان مزید زیادہ سے زیادہ لاتا رہا۔ ہوں، اگر آپ کی اس دلیل کو بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے تھے تو ہم دوسری جنگ عظیم سے بڑی تباہی کی بات سوچیں گے نا، بالکل ایسی ہی۔ کیونکہ ترقی زیادہ ہو چکی تھی تباہی کی، تو وہ بھی نظر نہیں آئے۔ آپ کے سوال کا جواب آ گیا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا تو بھائی یہ موڈ آف وار تبدیل ہوئے ہیں تھوڑے سے، کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے گھر پر 100 فوجی یا آپ کے ملک پر 1000-1 لاکھ فوج حملہ کرے گی، اب 10 میزائل بھی گر جائیں جہاں پہ فوج کی انسٹالیشنز ہوتی ہیں یا ڈیفنس کا جو اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے تو دنیا میں ایک شکست تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے 6 رافیل طیارے گرائے تو شکست ملی نا، انڈیا وائپ آؤٹ تو نہیں ہوا نا، صرف رافیل ہی گرے تو ہار گیا وہ شکست۔ اسی طرح ایران پر حملہ ہوا، ایران نے جواب دیا، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگی، چوک پوائنٹ اکنامک، دنیا کو سمجھ آئی کہ یار یہ ہونے دے دیا تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا تیسری جنگ عظیم یا قیامت، 2026 میں قیامت آئی؟ ابھی تک تو ہم بیٹھے ہوئے سامنے کوئی قیامت نہیں آئی، اوکے، اس طرح کی قیامت جو مذہبی کتابوں میں لکھی وہ نہیں آئی۔ اچھا، آپ مسلسل ان لوگوں سے سنتے رہے، میں نے اس کی نفی کی ہے، یا تو آپ میری نفی پہ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے، یا اگر وہ اس کے حالات تیسری جنگ عظیم کے بن چکے، لفظ استعمال ہوا کہ جنگ عظیم ہوئی جس کی پیشگوئی کی جا رہی تھی، یا اس پہ چلے جائیے گا، اور فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیجیے گا کہ کیا درست ہے کیا غلط، واللہ عالم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوبارہ ویسے آپ کا چونکہ وسیع و عریض علم ہے، 2-3 ڈسپلن کی مہارت رکھتے ہیں آپ، پامسٹری بھی رکھتے ہیں، صرف پامسٹری